الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اس سورت کا نام سورہ نصر ہے. آپ نے پہلے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ وہ صورتیں جو مکمل نازل ہوئی ون کمپلیٹ صورت کے طور پر، اس میں یہ سب سے آخری صورت ہے. اس صورت کے بعد کوئی اور صورت ون کمپلیٹ صورت کے طور پر نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد کچھ آیات تو نازل ہوئی کہ چند آیتیں نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، وہ آیت نازل ہوئی، لیکن ایک مکمل صورت کوئی اور نازل نہیں ہوئی. یہ سب سے آخر میں. اسی لیے ہم لوگ جب قرآن مجید دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سورت کا جہاں نام لکھا ہوتا ہے، جہاں سورت شروع ہوتی ہے، وہاں ایک نمبر رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور ایک نمبر لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. تو جو نمبر رائٹ سائڈ پہ ہے وہ ہے ترتیب نزولی، ترتیب وقوعی، یعنی سیکوینس، جس سیکوینس میں قرآن میں یہ چیزیں آئی ہیں. وہ کہ بھائی قرآن میں پہلا تو کہا کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا، پھر دوسرے نمبر پر الف لام میم، پھر سورہ یہ آپ کی بقرہ، پھر آل عمران، ایسے. تو یہ سیکوینس وہ ہیں جس سیکوینس میں لکھا گیا ہے، قرآن میں موجود ہے. اور ایک ہے وہ نمبر جو لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے، یہ ہے ترتیب نزولی، یعنی یہ سیکوینس آف ریولیشن، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس ترتیب میں یہ سورت کس نمبر پہ آئی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں یہ سورت تو وہاں لکھا ہوتا ہے 114، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی کل صورتیں 114 ہی ہے. تو یہ 114 ہے، مطلب یہ آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی. خیر، میں پہلے صرف ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مذاکرہ کرتے ہیں کہ اس صورت کا کیا پس منظر ہے اور اس میں کیا مضامین بیان کیے گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے اور فتح آ جائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ جماعت در جماعت، پورا کا پورا گروپ، پوری جماعت ہے، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ خوش ہو کر جلسہ کرنا ہے، پارٹی کرنی ہے، کہا نہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس پاکی میں اللہ کی حمد بھی ہو، یعنی سبحان اللہ بھی ہو اور الحمدللہ بھی ہو. واستغفر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. خیر، تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ قرآن کی آخری صورت یہ ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے قرآن کی آخری آیت کون سی، سب سے آخر میں کون سی آیت، تو ہم کہیں گے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یہ تیسرے پارے میں ہے یہ آیت، جہاں تیسرے پارے کا 6واں رکوع پورا ہوتا ہے، اس کی یہ آیت ہے. اور بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے سے 21 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی، یہ آخری آیت. اس کے بعد قرآن کی کوئی وحی نہیں آئی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف ایک ہفتے پہلے، 7 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی، پھر آپ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد وحی آئی ہوگی وہ دوسری، کہ بھئی مثلا
یہ کرنا یہ نہیں کرنا، لیکن قرآن کی وحی نہیں آئی۔ خیر، جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بدل گیا، آپ کے روٹین میں کچھ تبدیلی آئی، پھیر پھاڑ۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو اور تسبیح پڑھو، تو اس کے لیے آپ یہ جملہ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ سبحانک اللہم اللہ کی پاکی آ گئی، و بحمدک اس میں اللہ کی تعریف آ گئی، اور پھر اللہم اغفر لی اس میں استغفار آ گیا، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ بہت سارے، ایک تو یہ تبدیلی آئی، اور کیا چینجز اور کیا تبدیلی آپ کے روٹین میں آئی، وہ یہ کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس کے بعد آپ ہر مجلس میں اٹھتے بیٹھتے اور ہر حال میں یہ پڑھتے جاتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ بحمدہ، یعنی تسبیح اور حمد، اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کو کی تعریف کرنا آپ جو ہے بار بار کرتے رہتے تھے ہمیشہ۔ تو یہ بھی آپ کے روٹین میں تبدیلی آئی۔ پھر ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم کوئی ایسی چیز نوٹ کر رہے ہیں، ہم نے ایسا نوٹس کیا، کوئی ایسی چیز جو آبزرو کیا پہلے نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ چونکہ مجھ پر یہ صورت نازل ہوئی اس لیے میں ہر مجلس میں اٹھتے بیٹھتے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر عام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ حال تھا، کان یقوم من اللیل حتی تورمت قدمہ، آپ کے پیر مبارک کے اندر ورم آ جاتا، سوج جاتے تھے، جس کو کہتے سویل، اور آپ کے پیر مبارک میں جو ہے ورم آ جاتا۔ یہ عام دن کہتے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کی عبادت، آپ کا مجاہدہ، آپ کی سیکریفائس اور بڑھ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ہم یہاں سے ایک مشق اور یہ ایک لیسن اور ایک درس، ایک بات جو ہم کو ملتی وہ کیا، مشن پورا ہونے پر پارٹی نہیں، مشن پورا ہونے پر جشن نہیں منانا، استغفار، اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ اللہ جو کام کیا ہم نے یہ تیری توفیق سے کیا، لیکن یقیناً کام کرنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے تو معاف کر دیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام کیا، شروع کیا، اور اس کی جو خاص ترتیب بنائی، کہنے کو تو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور کہنے کو تو جو ہے میں اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 100 سال پہلے مثلا جی تشریف لے گئے، تقریباً ہونے آئے، ابھی 100 نہیں ان کی وفات کو، لیکن جو انہوں نے کہا، میں کن کی بات کر، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، چونکہ یہ بڑے علماء تھے، انہوں نے جو کہا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کہتے تب گش میں گئے استغفار کرو۔ ہم نے بات کی، لیکن ممکن ہے میں بیان کر رہا ہوں، مجھے یہ لگے کہ میں بیان کر رہا ہوں اور اس کو سنا رہا ہوں تو میں اچھا ہوں، اسی لیے بیان کر رہا ہوں، اور یہ سن رہا ہے، ستیہ ناش ہو گیا آپ کے بیان کا، سب گڑبڑ ہو گیا، تو کہتے استغفار۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ تبلیغ میں ہم لوگ جاتے تو کہتے ہیں ہر عمل کے بعد استغفار، یہ شریعت سے ماخوذ، شریعت سے لیا ہوں۔ اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس بات کی ایک اور بات بھی وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کو اپنے عمل کے بعد استغفار کرنے کی توفیق مل گئی تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ عمل قبول ہوگا، تو اس لیے استغفار۔ ہم لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں، یہاں تو ہم کو موقع نہیں ملتا، پہلے ہم لوگ بڑے اہتمام سے جاتے تھے، 24 گھنٹے کی جماعت، تو کبھی 3 دن کی، تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ واپسی میں استغفار، واپسی میں یعنی اب تک پوری جماعت کے وقت میں جو کچھ ہماری طرف سے کوتاہی رہ گئی اس کے لیے استغفار۔ خیر یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ تبلیغ میں ایسا، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں
کہ جب علماء کرام نے بتایا تو بالکل ٹھیک ٹھاک اور قرآن حدیث کی روشنی میں خیر، تو یہ ہم کو سبق ملا۔ ایک اور بات، ابھی آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی نبی گناہ نہیں کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ درجے کے اور سب سے افضل نبی ہیں، تو گناہ کا تصور ہی نہیں، امکان ہی نہیں، نو پاسبلٹی، اس کا 0% امکان ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ لوگ برائی کی طرف نہیں جاتے، لیکن اگر برائی ان کی طرف آنا چاہے تو ہم برائی کو دور پھینک دیتے، گناہ کو ہم ان کے قریب نہیں آنے دیتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ نہیں کرتے تو یہاں وَاسْتَغْفِرُوا، جو میں نے قصہ سنایا کہ آپ اللہم اغفر لی پڑھتے تھے، یا بہت کثرت سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں استغفار کرو، توبہ کرو۔ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں ایک حدیث شریف میں آیا اتوب اللہ انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرة وفی روایت 100 مرة، میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے سنا، اور مثلا یہاں میں نے ابھی بتایا کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد استغفار، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کو تعلیم دی جائے کہ جب تمہارا نبی معصوم ہے، گناہ سے بچا ہوا ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے، تو اور اس کے باوجود وہ استغفار کرتے، تم کو کتنی ضرورت ہے استغفار کرنے کی؟ رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ گناہ کرتے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ ایک لیسن ہے۔ دوسرا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جو استغفار کرتے تھے تو اس میں جو ہے امت کے لیے بھی بڑا حصہ آپ کے استغفار کا ہوتا تھا۔ اللہ سے معافی مانگنا اپنے لیے تو ہے ہی، لیکن امت کے لیے معافی مانگنا یہ ہے۔ تو استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ میں نے سنا، اس پر سے ہم کو ایک سبق یہ ملا، اور ایک حدیث سن کر ہم آگے چلتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ قرآن میں تقوی، پرہیزگار، گناہ سے بچنے والے لوگوں کے لیے قرآن نے کچھ فضیلتیں بیان کی۔ ویسے تو قرآن میں آپ سنتے ہوں گے مختلف جگہوں پر جو لوگ تقوی والے ہیں 30 سے زیادہ انعامات قرآن نے بیان کیے کہ اگر آپ کی زندگی میں تقوی ہے تو کیا کیا آپ کو فائدے ہوں گے، وہ کسی موقع پر آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن بطور خاص کے میں نے ابھی جو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ کسی مصیبت میں ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، آپ اٹک گئے، اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے آپ کو اس سے نکال دے گا، اس کا کوئی راستہ پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے رکاوٹیں دور کر دے گا، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا، روزی دے گا کہ آدمی کو تصور بھی نہیں۔ تقوی یہ تو ہو گیا قرآن، تقوی کے بعد یہ بیان کیا۔ میں نے جو حدیث بیان فرمائی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا، لیکن استغفار کے لیے کہ جو آدمی استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر ٹینشن، ہر غم کے لیے، ہر غم سے اس کو محفوظ فرمائیں گے، اور غم میں آگے اللہ غم دور کر دیں گے، اور جہاں کوئی تنگی پیش آئی اللہ تعالیٰ اس میں راستہ نکال دیں، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ اس کا وہم و تصور، اس کا گمان، ایکسپیکٹیشن نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو بات قرآن نے تقوی کے لیے بیان کی ہے، جو فضیلت ہے، جو فائدے، وہی فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے لیے بیان کیے۔ علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے لیے بہت زیادہ، حد سے زیادہ رحمت، شفقت، دیا جس کو آپ کہیں گے، بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ فکر ہوتی تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے منظور کروایا کہ جو نیک لوگ ہیں، متقی ہیں،
پرہیزگار ہیں ان کو تو یہ سب فضیلتیں دے گا، اللہ ان کو یہ فضیلتیں عطا کرے گا کہ جہاں کوئی پرابلم پیش آیا اللہ اس میں رستہ کھول دے گا، اور اللہ روزی دے گا ایسی جگہ سے جہاں ان کو تصور نہیں، جہاں سے وہم و گمان۔ تو گنہگار لوگوں کا کیا ہوگا پھر؟ تو اللہ سے منظور کروایا کہ چلو گناہ ہو گیا استغفار کر لو تو اس کو بھی یہی فضیلت ملے گی۔ آپ کی ذات نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری امت کا کوئی فرد محروم رہے۔ یا خیر، تو یہ تو ہمارے مضمون سے ہٹ کر یہ استغفار سے مجھ کو یاد آیا، لیکن بہرحال استغفار بڑی اہم چیز ہے، کوشش کرنی چاہیے چلتے پھرتے۔ عذاب سے بچنے کے لیے گارنٹی صرف استغفار، دو گارنٹیاں تھیں، ایک گارنٹی چلی گئی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اے نبی، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ تو ختم ہو گئی، یہ بات ختم ہو گئی چونکہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ لیکن دوسری چیز، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اگر وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ خیر، اب میں آتا ہوں سورہ فتح کی طرف۔ بھائی دیکھیے، میں جو بولنے جا رہا ہوں، میں کیوں بولنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ ایک چیز سنیے۔ ہمارے یہاں بس ایک مثال بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سب جانتے ہیں، اور ان کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ ان کو بھی سب جانتے ہیں۔ ان کے بیٹے کا بھی نام علی تھا، علی زین العابدین، علی بن حسین بن علی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم قرآن کی صورتیں یاد کرتے ہیں، قرآن کی صورتیں، اس طرح ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو سکھائی جاتی تھی۔ كنا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما نعلم السورة من القرآن۔ بڑا اہتمام ہوتا ہمارے یہاں۔ افسوس کی بات ہے، ایک عام بات ہے، کسی خاص جگہ کی بات نہیں کرتا، جب ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں یعنی ایک عام معاشرہ۔ آپ کسی مسلمان کے بچے سے پوچھیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات اربعہ کے نام بتائیے، آپ کی 4 بیٹیوں کے نام، تو وہ تھوڑا سوچے گا۔ آپ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات امہات المؤمنین مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کے نام بتائے، تو وہ ایسے ایسے کرے گا، پتہ نہیں کتنے یاد ہے کتنے نہیں، ٹینشن میں آئے گا۔ آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلاً یہی اولاد کے نام بتائیے، تو سوچنا پڑ جاتا ہے۔ ایسا نہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سیرت آپ کیسے اتباع سنت کریں گے اگر آپ کو محبت نہیں ہوگی؟ اور آپ کو محبت کیسے ہو سکتی ہے نبی کے ساتھ اگر آپ نبی کی ذات سے جاہل ہیں، ناواقف ہیں؟ اس لیے میں تو کہتا ہوں آپ اہتمام کیجئے کہ ہر ہفتے سیرت کا ایک سبق لیجئے، چاہے آپ کسی مولانا کے پاس جا کر بیٹھو اور اس سے کہو کہ ہم کو سناؤ سیرت، یا آپ جو ہے فون کو، واٹس ایپ کو، اور جو ہے سوشل میڈیا کے جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہم دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم اس کو سیرت کے لیے استعمال کریں کہ ہر ہفتے آپ ہم کو سیرت بتاؤ، بہت ضروری ہے۔ ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ جو قوم اپنی سیرت، اپنے بڑوں کی سیرت اور تاریخ بھول گئی وہ برباد ہو گئی، اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے آپ اس کا اہتمام کیجیے۔ اور میں نے آپ کو صرف ایک مثال کے طور پر حضرت حسین، اچھا آپ نے غور کیا یہ حضرت حسین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ان کے گھر میں تو آٹومیٹکلی بہت ساری چیزیں کسی کوئی محنت کیے بغیر سیرت بولی جاتی تھی۔ حضرت حسین کہتے ہمارے نانا نے یوں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نانا نے یہ کہا۔ وہ تو ویسے ہی کہتے تھے، لیکن اس کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا کہ نو دس مچ از انف، نہیں، مستقل کلاسز دی ان کو، اور سیرت پڑھائی ان کو سمجھایا، جیسے قرآن پڑھاتے تھے ایسے سیرت سمجھائی ان کو۔ ایسا اہتمام، نبوت کی گھرانے کی بات کر رہا ہوں تو دوسرے لوگ کتنا اہتمام کرتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کے بیٹے کہتے کہ باقاعدہ سیرت ہم کو پڑھائی جاتی تھی، حالانکہ عہد نبوت سے کتنے قریب تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ یہ حضرت کا مبارک کمرہ ہے، آپ یہاں سے چل کر یہاں مسجد میں گئے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ حضرت مسجد سے باہر نکلتے تھے عصر کے بعد تو ازواج مطہرات کے کمروں میں جاتے یہ ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ یہ وہی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا زیادہ سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیرت کی کتنی اہمیت اور کتنی عظمت ہے. ہم لوگ تو اتنے دور ہو گئے، مکان بھی دور ہے، زمانہ بھی دور ہے. ہم لوگ مدینہ منورہ سے دور ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے ہزار کلومیٹر، اور زمانہ بھی کتنا گزر گیا اور ہم کو کچھ اور معلوم بھی نہیں. ہم اس ایسی فیملی میں بھی نہیں ہیں کہ وہاں یہ سب تذکرے ہوتے ہوں. تو پھر ہم کو کتنا اہتمام ہونا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. آپ جس دن آپ سیرت پڑھنا شروع کریں گے یا سننا شروع کریں گے، سیکھنا شروع، آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا. یاد رکھو، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے کرکٹر یا یہ فٹ بال کے پلیئر یا یہ فلم سٹار، یہ جتنے لوگ ہیں، ان کے نام لینے سے دل میں ظلمت آتی ہے. اگر آپ کچھ نہ کرو، ان کے صرف نام لو تو بھی دل میں ایک تاریکی آتی ہے. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لو، صحابہ کے نام لو، تو اس سے دل میں برکت آتی ہے. اور ان کا ذکر بھی ہو جائے تو نور علی نور، صرف نام لینے کی یہ بات ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. دل کے اطمینان کا، دل کے سکون کا ذریعہ ہے کیا؟ انبیاء کے قصے. یہ کس کے لیے کہا؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ کو نبی کے قصے سناتے، انبیاء کے تذکرے بتاتے، اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا. تو نبی جن کا یہ حال تھا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، توجہ اللہ کی طرف، پھر بھی ان کو کہا کہ نہیں، نبی کی، انبیاء کی باتیں سننے میں بہت فائدہ ہے، بہت برکت ہے، تو میرے اور آپ کے لیے کتنی ضرورت ہے. خیر، تو یہ میں نے تمہید اس لیے بتائی کہ یہ جو سورت ہے، سورہ فتح، یہ کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد؟ دونوں باتیں ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی اور اس سے پہلے کیا حالات تھے، وہ میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ اپنی عبادت کرتے تھے. اس کے بعد آپ کو مکلف بنایا گیا کہ قریب کے لوگوں کو ڈراؤ اور ان کو آخرت سمجھاؤ اور ان کو جو ہے بتائیے کہ بت پرستی کا کیا وبال ہے اور اللہ کی عبادت پڑھیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قریب والوں کو جو ہے بلانا شروع کیا، دین کی دعوت یہ چلتا. لیکن آپ جانتے ہیں کیا حالات پیش آئے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے. حکایت صحابہ جو ہے بہت بابرکت کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور آپ لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کیسے کیسے حالات پیش آئے. یہ سب سلسلے چلتے رہے. 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے. اکثر لوگ مسلمان نہیں ہوئے مکہ کے، بہت کم تعداد مسلمان ہوئی. یعنی مکہ کی جو پاپولیشن تھی اس اعتبار سے پرسنٹیج کم تھا. آپ کو آپ نا امید ہوئی کہ مکہ والے تو نہیں مانیں گے، میں کم از کم باہر کوشش کروں. تو آپ کو یاد ہے کہ سن ہجری 10 میں، سن نبوت کے 10ویں سال، آپ کو نبی بنائے جانے کے 10ویں سال آپ طائف تشریف لے گئے. اور طائف کا مشہور واقعہ یہ بھی آپ حکایت صحابہ میں سنتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک کوشش تھی کس کی کہ چلو تھوڑا باہر نکل کے کریں، یہاں نہیں ہو رہا ہے تو باہر نکل کر دین کی دعوت. اس کے علاوہ آپ نے یہ کام کیا کہ حج کے موقع پر بہت سارے لوگ آتے تھے. جاہلیت سے جو حج چلا آ رہا تھا تو لوگ حج کے لیے آتے تھے اس کے مطابق. تو آپ نے مختلف موقعوں پر ان بازاروں میں، جہاں پر لوگوں کے بازار لگتے تھے حج کے موقع پر، عکاظ ہے، سوق عکاظ ہے، ذوالمجاز وغیرہ اور مینا وغیرہ کے مواقع میں، مقامات پر، ان جگہوں میں آپ جاتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے آپ کی بات پر لبیک کہا. آپ بہت عرصے سے یہ بات کہتے تھے وہاں مجمع میں کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، تم مجھے اتنا موقع دو کہ میں اللہ کی بات پہنچا سکوں، تم مجھے اپنے علاقے میں اتنی جگہ دو بس، کیونکہ مکہ میں کام نہیں ہو رہا، تو تم مجھے لے جاؤ اپنے علاقے میں تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. لیکن اللہ نے یہ سعادت جو ہے مدینہ والوں کے حق میں لکھی تھی. تو قصہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے کچھ حضرات حج کے لیے آئے ہوئے تھے. تو اس موقع پر پہلی مرتبہ 6 لوگ، اور آپ جانتے ہیں کہ مینا ہم جاتے ہیں تو وہاں پر 3 پتھر ہیں. اب تو وہاں پر پوری بلڈنگ جیسا بنا دیا، اور تو
اور اس کو فلورز بنا دیا ہے الگ الگ، تو اس میں کنکری مارنے میں آسانی، تو اس میں جو جمرہ عقبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان سے کہا کہ میں تم سے یہاں ملاقات کروں گا اور بات کروں گا، تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے دین کی دعوت قبول کر لی ماشاءاللہ۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت، مدینہ منورہ میں ایک تو یہ لوگ رہتے تھے اوس اور خزرج کے لوگ، یہ بت پرست لوگ تھے، جیسے قریش کے لوگ بت پرست تھے، آئیڈل ورشپرز، اسی طرح مدینہ منورہ کے یہ لوگ بھی آئیڈل ورشپرز تھے، اوس اور خزرج یہ دو قبیلے۔ ان کے علاوہ مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے۔ یہودی کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نصارہ ہے، جس طرح مسلمان ہیں، اسی طرح یہودی بھی دا پیپل آف دا بک، ان کو آسمان سے کتاب ملی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بعد میں اس میں بہت ساری گڑبڑیں پیدا کر دی، لیکن پیپل آف دا بک وہ جاہل لوگ نہیں، ان کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی جو یہود کے لیے تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی جو نصارہ کے لیے تھی۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ نبی ہے، 9:15 بجے ہم جاتے ہیں یہاں سے، کہ نبی ہے اور وہ نبی دین کی بات کر رہے ہیں، تو کون مانے گا؟ جس کے اندر کچھ نالج ہے، انفارمیشن ہے، معلومات ہے، اس کو پتہ ہے، وہ جائے گا۔ جو نادان ہے وہ کچھ نہیں، لیکن کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے۔ اچھا، صرف اتنا نہیں کہ یہودیوں کو، یہودی کے جو مدینہ میں جو قبیلے یہودیوں کے رہتے تھے ان کے پاس صرف نالج تھا، جنرل نالج، معلومات، دین کی باتیں نہیں، بلکہ ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات تھی، جنرل انفارمیشن نہیں، اسپیسیفک، بالکل پرفیکٹ معلومات کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی صفات ہماری کتابوں میں بیان کی گئی کہ ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ افضل نبی ہوگا، تمام انبیاء کا سردار ہوگا، وغیرہ وغیرہ ساری صفات، اور یہاں تک کہ آپ کیسے دکھتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک، سمجھنا ہے بات، پوری آپ کی شکلوں سے، اس کو کہتے ہیں حلیہ، آپ کا پورا حلیہ بیان کیا ہوا تھا کہ کیسے دکھتے ہیں اور جو ہے رنگ کیسا ہے اور چلتے کے، ساری چیزیں بیان کی۔ تو یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ نبی آئیں گے، اور خود قرآن کہتا ہے کہ یہاں یہود ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کون ہے؟ اہل کتاب، وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اوس و خزرج، تو اہل کتاب والے یعنی یہود، اور بتوں کی عبادت کرنے والے یعنی مدینہ کے وہ اوس و خزرج۔ جب ان کے آپس میں کشاکشی ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، کچھ ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی کے آنے سے پہلے وہ لوگ آپس میں کیا کہتے تھے؟ تم لوگ ایسے سب دھندے کر، ایک نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان، جیسے ہم آسمان کی کتاب کو مانتے ہیں نا، وہ بھی آسمان کی کتاب والے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے اور ہم جیت جائیں گے۔ تو نبی کے آنے سے پہلے تو کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نبی کا ساتھ دیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو ہرائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا حسد اور کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے ہم جانتے ہیں، حضرت اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن میں جو تذکرہ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، دعائیں مانگی، اس کے بعد جو ملے وہ ہے اسماعیل، برابر، ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور اولاد نہیں تھی، تو بہت دعائیں مانگی، تو وہ جو لڑکا ملا وہ ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اور ایک مرتبہ فرشتے آئے تھے، وہ جا رہے تھے پڑوس کی بستی میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں، ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ جاتے جاتے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے، انہوں نے سوچا انسان ہے، بکرا لا کے رکھ دیا، انہوں نے کھایا نہیں، پتہ چلا فرشتے ہیں، اس وقت انہوں نے ایک بیٹے کی بشارت دی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالُوا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ وغیرہ وغیرہ۔
وہ جو بیٹے کی بشارت ملی ہے وہ ہے اسحاق علیہ السلام. خیر اب یہ جتنے یہود ہیں نا وہ سب حضرت اسحاق، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام. آپ جانتے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11-12 بھائی، جی ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام، وہ سب پھر ان کے قبیلے وغیرہ یہ سب وہاں سے چلا. اچھا سب سے زیادہ انبیاء بھی ان میں آئے، ہزاروں انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، یہ پکی بات ہے. اس لیے کہ انبیاء کی کل تعداد جو ہے ہم نے حدیث شریف میں پڑھی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء کے نام ایسا. لیکن جب ہم کہیں کہ اے اللہ میں انبیاء نبیوں پر ایمان لایا تو ہم کو کہنا چاہیے کہ میں تیرے تمام نبیوں پر ایمان لایا، تمام رسولوں پر ایمان لایا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 1,24,000 پر ایمان لایا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. خیر اس تعداد میں سے سب سے بڑی تعداد اگر کسی ایک قبیلے میں یہ بنی اسرائیل میں ہے، ان میں یہ ہے. خیر ان کا یہ خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں، اور قرآن بھی کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلْخَيْرٍ. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بڑی فضیلت دی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو نبی آخر الزمان ہے وہ یہاں آئیں گے. کس میں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے، اور وہ بنو اسرائیل یعنی ہمارے. اب ہوا یہ کہ وہ نبی آخر الزمان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل میں، بس یہ حسن اور کچھ بھی نہیں. وہاں کیوں آئے؟ تو پہلے تو کہتے تھے ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور تم سے لڑیں گے، جب آئے تو انہوں نے نہیں مانا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کو جو پہلے بت پرست تھے اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ انہوں نے توبہ کی اور مسلمان ہوئے، اور پھر وہ گئے. اور یہ جو لوگ ہیں تو یہ کیا ہوا اس میں کہ یہود بار بار کہتے تھے، یہود مدینہ میں اس طرف رہ رہے اور اوس اور خزرج مدینہ کے قبیلے اس طرف رہ رہے جو بت پرست تھے. تو بار بار سنتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان، ہم ان کے ساتھ مل. تو انہوں نے کہا کہ ارے وہ یہودی ہم کو ڈراتے تھے نا، یہ وہی ہے، ارے ان کو گولی مارو ہم مسلمان ہو جاتے. اگر یہ نبی ہیں، چونکہ لگتا یہی ہے اور یہ کہ ان کی بات سے بھی لگتا، تو کہا کہ ان کو جانے تو ہم مسلمان ہو جائیں. مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم پھر آئندہ سال آپ سے ملاقات کریں گے حج کے موقع پر. چنانچہ دوسرے سال حج کے موقع پر یہ حضرات آئے، اور اس وقت 12 لوگ آئے تھے. 12 میں 5 لوگ تو وہی تھے جو پچھلے سال بھی آئے تھے، لیکن 7 لوگ نہیں آئے تھے، سب مسلمان ہو گئے. اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا. یہاں پہلی مرتبہ 12 لوگ مسلمان ہوئے، 12 لوگ آئے تھے، چلے گئے. انہوں نے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ چونکہ مدینہ میں مسلمان ہوں گے، ہم تو 12 ہیں، ابھی جا کے ہم بات کریں گے، تو اب ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی، دین کی تعلیم. تو آپ کوئی ایسے آدمی کو بھیج دیجئے ہمارے پاس جو قرآن کی بھی تعلیم دے اور دین کے احکام سکھائے کہ کیسے کرنا چاہیے، سارے اعمال کیسے کرنے چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. آپ جانتے ہیں مصعب بن عمیر، ان کا بھی تذکرہ حکایت صحابہ میں بہت کثرت سے آتا ہے. یاد ہے کچھ؟ وہ بہت مالدار تھے، بہت مالدار، اور اتنے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، لیکن دین کے لیے سب قربان کر دیا. جب ان کی وفات ہوئی تو اتنا کفن بھی نہیں تھا کہ پورا بدن ڈھانک سکے، تو یہاں تو کپڑا ڈال دیا اور پیروں پر جو ہے گراس ڈال دی اور ان کو دفن کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں کہ آپ رو پڑے، فرمایا کہ وہی جوان ہے جو اتنا زیادہ انفلوئنشل تھا اور ایسی جو ہے زندگی گزارتا تھا عجیب و غریب، لیکن دین کے لیے سب جانے گے. خیر، تو مصعب بن عمیر معلم اول ہے مدینہ منورہ کے، وہاں کے استاد ہیں. اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان کو بھی بھیجا، وہ نابینا تھا، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو انہوں نے ظاہر قرآن کی جو جتنا قرآن اب تک نازل ہوتا ہے ان کو یاد تھا، وہ سب لوگوں کو سکھایا کہ یہ قرآن
اور احکام سکھائے. مدینہ کے گھر گھر میں چرچا ہونے لگا. اس کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ اس کے اگلے سال یعنی کل تیسرا سال، پہلے سال 6، دوسرے سال 12 اور تیسرے سال کہتے ہیں کہ 72 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 73 مرد تھے وہ حاضر ہوئے اور 2 عورتیں تھیں، یعنی کل 75 لوگ آپ کی خدمت میں آئے. مکہ، مدینہ سے مکہ آئے حج کے موقع اور سب کے سب مسلمان ہوئے سب. اب تو کیا تھا، اب تو پورا راستہ، پوری زمین ہموار ہے، سب تیار ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہوئے اور جس ذات پر اور جس نے ہم کو، جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ وہ یہاں آئے. تو ان کا بھی یہ بھی چاہتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی ایسی جگہ جایا جائے جہاں پر دین کا کام کھل کر ہو سکے. تو آپ برابر دعا کرتے رہے، برابر دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا. یعنی نبی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا، انصار نے کہا چلو اور آپ چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ فلاں جگہ ہجرت کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم سے، سب کچھ اللہ کے حکم سے. شادی، آپ کا نکاح فلاں عورت سے ہونے والا ہے، معلوم ہے، اس کے بغیر نہیں کرتے. ہاں خیر. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ تشریف لے آئے تو انشاءاللہ ہم آپ کا پورا تعاون کریں گے دین کے کام، اور جیسے ہم اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں ہم اسی طرح آپ کی بھی حفاظت کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا اور بس اللہ کے حکم کا انتظار تھا. تو جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ بھائی ہجرت کرو. اس زمانے میں ہجرت کرنا ضروری تھا. آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہجرت کرنا ضروری، ایسے حالات نہیں ہیں. خیر، تو صحابہ نے ہجرت شروع کی. یہ 13واں سال پورا ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. 13 سال پورے ہو گئے اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور وہی پہلے دوسرے مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آپ مدینہ منورہ پہنچے. آپ جانتے ہیں کہ اکا دکا ایک ایک دو لوگ ہجرت کرتے گئے، چلتے گئے اور پھر اس کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور ہجرت فرمائی. آپ نے کچھ سنا بھی ہوگا کہ حضرت عمر نے ہجرت کی تو اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں، کسی کی ہمت ہے تو راستہ روک کر دکھائے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہو گئے، وہ تھے فارنر، باہر سے آئے تھے، لیکن انہوں نے تجارت کی اور بہت کچھ کمایا تھا. کفار نے راستہ روک لیا. کیا دیکھو، جب تک میرے پاس بلٹ ہے، آج کے زمانے میں بلٹ کے، اس زمانے میں تیر، کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا. تو ان کو معلوم ہے ایک سستا سودا کر لو، مجھے ہجرت کرنے دو، میرا راستہ مت روکو، سارا مال تم لے لو. قرآن نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. خیر، میں تو آپ کو فتح مکہ تک لے جانے والا تھا، لیکن ابھی ہم لوگ جو ہے کہاں پہنچے کہ ہجرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. میں انشاءاللہ بہت مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ ہجرت کے بعد بھی مکہ والوں کو چین نہیں آیا. جن مکہ والوں نے مکہ میں رہتے ہوئے اتنا زیادہ ستایا تھا ان کو چین نہیں آیا، سمجھیے. وہاں بھی تو برابر آپ کو پریشان کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے پریشان کرتے ہیں. پھر کیا ہوا، پھر صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ. خیر، کوشش کریں گے کہ جلدی ہو جائے، لیکن بہرحال ایک مختصر خاکہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے سیرت نبوی کا. کسی مسلمان کے 10 سال کے بچے کو کہا جائے کہ تو سیرت نبوی ہم کو مختصراً سنا، تو وہ 5-10 منٹ میں سنا سکے کہ یہ ہوا، پھر یہ سنا سکے. تفصیلات الگ چیز ہے لیکن بنیادی چیز. بہرحال اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قرآن کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.